ہمیں آزادی منا رہے ہیں. یہ آزادی کس چیز سے آزادی تھی؟ وہ غلامی کیا تھی کہ جس غلامی کے آنے کے بعد ہمیں آزاد ہونے کی جدوجہد کرنی پڑی؟ 1857 کی جنگ مشہور کیوں ہے؟ سب سے تحریک آزادی اور تحریک پاکستان میں فرق ہے. تحریک آزادی تو بہت پہلے شروع ہو چکی تھی، تحریک پاکستان بہت بعد میں جا کے شروع ہوئی. آزادی کا مطلب پیچھے کوئی غلامی ہے، اس غلامی سے، اس قبضے سے جان چھڑانے کا نام آزادی ہوتا ہے. تو وہ غلامی کیا تھی جب تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں تو وہ یوں ہے کہ 1600 کے اندر تقریباً ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان کے اندر آئی، اور جب اس نے حالات دیکھے ہندوستان کے، وہ آئے تو ابتداءً تجارت کرنے کے لیے ہی تھے. بڑا لمبا سفر کاٹا انہوں نے اور باہری راستے کے ذریعے سے ہندوستان میں آئے. لیکن جب ہندوستان میں اگر دیکھا تو ہندوستان کی حکومت نظام اتنا کمزور تھا کہ جو تجارت کرنے کے لیے آئے تھے انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ ہم تجارت کے بجائے یہاں پہ حکمرانی بھی کر سکتے ہیں. جب نظام کمزور تھا، آپس میں اتحاد نہیں تھا مسلمانوں کا، ہندوستانیوں کا، آپس میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا کے الگ الگ ہو رہے تھے. مرکز ایک رکھا ہوا تھا دلی، جہاں پر مغلیہ خاندان حکمران تھا. پورے خطے کے اندر سکہ ایک چلتا تھا، لیکن نظام ہر ایک چھوٹی چھوٹی ریاست میں اپنا بنایا ہوا تھا. ہر علاقے کا وڈیرا اس علاقے کا حکمران تھا اور اسی کے قانون وہاں پر نافذ تھے، اس کو دوسرے علاقے کا بندہ پوچھ بھی نہیں سکتا تھا. یہ وہ نظام تھا جس کو دیکھ کر انگریز کے دل میں یہ بات آئی کہ ہم تو ان لوگوں کے اوپر حکمرانی بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آپس میں متحد نہیں ہیں. چنانچہ انہوں نے ابتدائی طور پر ہمارے حکمرانوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہم جب باہر سے مال امپورٹ کرتے ہیں آپ کے ملک کے اندر تو ہمیں بندرگاہوں کے اوپر کافی مسائل ہوتے ہیں، تو اگر آپ ہمیں بندرگاہوں کے قریب چھوٹے چھوٹے ویئر ہاؤسز بنانے کی اجازت دے دیں تو یہ آپ کی مہربانی ہوگی. اور پھر اس کے بعد کہا کہ ہم ان کی نگرانی بھی کر لیتے ہیں، بندرگاہوں کی. چند بندرگاہوں کی نگرانی اپنے ذمہ لی، قریب میں ویئر ہاؤسز بنائے. اس کے بعد اپنے مختلف علاقوں کے اندر جو کمپنیز کے پلانٹس لگے ہوئے تھے ان مختلف علاقوں کے اندر قریب میں ملازمین کے لیے بستیاں بنانے کی درخواست کر ڈالی مغلیہ خاندان کہ آپ کے ہی لوگ ہیں، ہمارے پاس کام کرتے ہیں، دور دور سے آنا پڑتا ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں یہیں قریب میں ان کو رہائشیں دے دیتے ہیں. مغلیہ خاندان نے، حکمرانوں نے جو بھی کرتے اجازت انہیں دینی پڑنی تھی، اجازت دے دی. اب انہوں نے جو بستیاں بنی وہ حقیقت میں بستیاں نہیں تھی، وہ ان کے اپنے قلعے بن گئے وہاں پر کہ اگر کل کو ہمارے ساتھ کوئی جنگ ہو، لڑائی ہو تو ہمارے پاس محفوظ قلعے ہونے چاہیے. اس طرح سے محفوظ قلعے بنا لیے. بندرگاہوں پر پہلے سے ہی اپنی نگرانیاں بٹھا لی. جب یہ محفوظ قلعے بھی بنا لیے تو پھر اگلی درخواست کر ڈالی حکمرانوں سے کہ ہمیں اپنے ویئر ہاؤسز کے لیے، اپنی ان بستیوں کے لیے سیکیورٹی کا انتظام کرنا ہے، آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم اپنی سیکیورٹی بنا لیں. اجازت مل گئی. پہلے پولیس بنائی، وہ پولیس آہستہ آہستہ انگریزی فوج میں بدلنا شروع ہو گئی اور بہت سارے علاقوں کے اوپر انگریز نے اپنی پولیس کو اور اس فوج کو اس طرح سے منظم کر لیا تھا کہ حکمرانوں کی جتنے بھی محکمے تھے حکمرانوں کے، وہ ان کے سامنے ہیچ ہوتے نظر آ رہے تھے. اس کے بعد ہماری عوام بھی کچھ ایسی تھی بیچاری، انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے پاس نظام کمزور ہی ہے، کمپنی کا نظام کچھ مضبوط ہے، تو اپنے گھریلو معاملات کے فیصلے بھی انہی سے جا کے کروانے بیٹھے. جو ان کا اپنا ایک ڈپارٹمنٹ تھا، ایڈمن ڈپارٹمنٹ، اس کے اندر اور ایچ آر ڈپارٹمنٹ، اس کے اندر ان کے اپنے ملازمین کے فیصلے ہوتے تھے. ملازمین یہی تھے ہندوستانی. انہوں نے کہا جہاں ہماری اس کے بزنس کے دوران کی لڑائیوں کے فیصلے کرتے ہو، گھریلو معاملات کو بھی تمہیں دیکھ لیا کرو، کیونکہ ہمارا عدالتی نظام یہاں پر کمزور ہے. عدالتی نظام کمزور ہونے کی وجہ سے یہ رخ بھی ان کی طرف مڑ گیا. انگریز نے پھر اگلی درخواست کر ڈالی کہ لوگ بہت سارے ہم سے رجوع کرتے ہیں، ہمیں کھلی عدالتیں لگانے کی بھی اجازت دے دی. حکمرانوں نے یہ اجازت بھی دی. اندازہ کریں آپ کس طرح سے پہلے بندرگاہیں ان کے قبضے میں دے دی، پھر ان کو پولیس بنانے کی اجازت دے دی، پھر ان کو کالونیاں بنانے کی اجازت دے دی. اور کالونیاں حقیقت کے اندر ان کے قلعے تھے.
اور پھر بالآخر عدالتیں بھی انہی کے پاس، گویا سارا نظام ان کے پاس آ گیا۔ اس نظام کے بعد پھر انہوں نے اپنا قبضہ جمانے کی کوشش شروع کر دی تھی کہ اب ہمارے سامنے کوئی لڑ نہیں سکے گا۔ ایسا نہیں تھا کہ پہلے دن میں آ کے انہوں نے ایسا کر لیا ہو کہ قبضہ کرنا شروع کر دیا، بلکہ اس ساری صورتحال کو لگ بھگ 150 سال ہو چکا تھا۔ 150 سال ہو چکا تھا۔ 1600 میں وہ آئے تھے اور اب 1758 کے قریب بات پہنچی ہوئی تھی۔ بہت بڑا لمبا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن زبردست پلاننگ کے ساتھ، زبردست تدریجی انداز میں آگے بڑھنے کے ساتھ معاملات چلتے رہے۔ اور جب وہ ہندوستان میں آئے تھے تو ایسا نہیں تھا کہ پورے ہندوستان پہ اس مغلیہ خاندانی حکمران تھے۔ ہم اس سے پہلے بھی چھوٹے چھوٹے اپنے علاقے باقی لوگوں کو دے چکے تھے۔ کچھ علاقے کے اندر فرانس کا قبضہ تھا، کچھ علاقے کے اندر پرتگالیوں کا قبضہ تھا، کچھ علاقے کے اندر آئرلینڈ کا قبضہ تھا۔ یہ قبضے پہلے سے ہوئے تھے۔ پھر بالآخر انگریز آیا تو اس نے آ کر مزید قبضے جمانے کے لیے پہلی جنگ اس نے بنگال کے اندر لڑی تھی، پلاسی کی جنگ اس کو کہا جاتا ہے۔ جو پہلی جنگ اس نے لڑی تو اس کے مقابلے کے اندر کوئی خاطر خواہ لوگ نہیں آ سکے۔ ایک بندے نے کوشش کی، سراج الدولہ نے، لیکن اس کی کوشش کے اندر ایک مسلمان ہی جو غدار تھا، میر جعفر، اس نے غداری کی، مخبری کی، انگریزوں سے معاہدے کر لیے اور اپنی فوج کو اس طرح سے شکست کا سامنا کروا دیا۔ ایک دن کے اندر ہی لڑائی ختم ہوگی۔ اس کے بعد ٹیپو سلطان کی جنگ ہوئی۔ اس کے بعد چلتے چلتے نظام بات یہاں تک پہنچی کہ 1857 آ گیا۔ 1857 کی جنگ مشہور کیوں ہے سب سے؟ اس کی شہرت کی کیا وجہ ہے؟ 1857 سب سے مشہور کہی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 1857 وہ وقت تھا کہ جب انگریز دلی کے اوپر بھی قبضہ کرنے کے لیے آ گیا تھا، اور دلی اس وقت دارالحکومت تھا، دارالخلافہ تھا۔ جب دارالخلافہ کے اوپر بھی قبضہ کرنے کے لیے انگریز آگے بڑھا تو اس وقت ہندوستانیوں نے یہ باور کر لیا، یہ سمجھ لیا کہ آج ہم سے ہمارا ملک چھن رہا ہے۔ اس سے پہلے تک ان کو یہی تھا کہ چلو اس علاقے میں وہ ہیں، یہاں تو ہم ہیں ہی نا، ادھر وہ اپنا جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں کہہ رہے نا۔ لیکن بالآخر جب دلی پہ بھی قبضہ کر لیا اور آخری اس وقت کا بادشاہ بہادر خان ظفر، مغلیہ خاندان کا، اس بادشاہ کو گرفتار کر لیا، پھر لوگوں نے کہا کہ آج کے دن ہندوستان ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ یہ وہ دن تھا جس دن کو کہا جاتا ہے غلامی کا دن، جس دن کو کہا جاتا ہے قبضے کا دن۔ اس قبضے کو چھڑانے کے لیے جتنی جدوجہد ہوئی اس کو تحریک آزادی کہا جاتا ہے۔ اور اس قبضے کو چھڑانے کے لیے پھر بڑی بڑی قربانیاں دی، ماشاءاللہ بچے بھی ابھی بیان کر رہے تھے آپ کے سامنے، آپ حضرات میں بہت سنا کہ بڑے پیمانے پہ قربانیاں دی۔ میں صرف ایک حوالہ دے کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کہ تحریک آزادی اور تحریک پاکستان میں فرق ہے۔ تحریک آزادی تو بہت پہلے شروع ہو چکی تھی، تحریک پاکستان بہت بعد میں جا کے شروع ہوئی۔ جب انگریز نے قبضہ کر لیا اس کے فوری بعد ایک جنگ ہوئی جسے شاملی کی جنگ کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے اندر ہندوستانی مسلمان بھی تھے، علماء بھی تھے۔ یہ وہ پہلی جنگ تھی جو مغلیہ خاندان کی قیادت میں لڑی جانی تھی، یعنی مغلیہ خاندان بھی ساتھ دے رہا تھا کیونکہ ان کے ہاتھ سے حکومت نکل چکی تھی۔ اور بڑی عجیب بات ہوگی، یہ بات عام طور پر ڈسکس نہیں ہوتی کہ اس جنگ کی جو اصل قیادت میدان کے اندر کر رہے تھے لوگ، وہ تھے حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جنگ دو جگہوں پہ لڑی گئی، ایک تو شاملی کے میدان کے اندر، اس کی قیادت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اور ان کی قیادت کے اندر جو میدان کے اندر اترے ہوئے لوگ تھے وہ مولانا قاسم نانوتوی تھے، مولانا رشید احمد گنگوہی تھے۔ یہ باقاعدہ میدان میں اترے ہوئے لوگ تھے۔ دوسری طرف جنگ جو انہی کی قیادت میں تھی، وہاں پر مولانا جعفر تھرسیری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ سب علماء تھے جو اس وقت میدان کے اندر آئے اور انہوں نے کہا کہ اس وقت انگریز کے خلاف لڑنا، جہاد کرنا فرض ہے۔ علماء نے وہاں پر آواز اٹھائی اور لوگوں نے پھر اپنے آپ کو تیار کیا جانے دینے کے لیے۔ اور پھر ہوا یہ کہ مسلمانوں کو، یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے، شاید آپ حضرات پہلی دفعہ سن رہے ہو کئی سارے، مسلمانوں نے وہاں پر جنگ جیت لی۔ 1857 میں ایک جنگ جیتی بھی گئی اور ایک علاقے تک تھانہ بھون سے لے کر تقریباً 50 سے 100 کلومیٹر کے دوران تک چھوٹی سی سلطنت مسلمانوں کے پاس آ گئی، اور 1 سال تک مسلمان اس پہ حکمرانی کرتے رہے۔
انگریزوں کے ساتھ جنگ ہوئی، انگریز بھاگ گئے. 50 سے 60 کلومیٹر یا 100 کلومیٹر کے درمیان کا علاقہ، اس علاقے کے اندر مسلمان حکمران بن گئے. 1 سال تک حکمرانی کی. 1 سال کے قریب حکمرانی کے بعد دوبارہ انگریز پلٹ کے آیا. اس وقت پھر جو علماء گرفتار ہوئے تھے تو اس کی قربانیاں جو ہم سنتے ہیں وہ اس کی سزا تھی کہ تم نے شاملی کے میدان کے اندر ہمارے خلاف جنگ کیوں لڑی، 1857 میں ہمارے مقابلے میں کیوں کھڑے ہوئے ہو. پھر علماء کو پکڑا گیا، پھر ہر وہ سزا ان کو دی گئی جو ہم تصور بھی کرنا ہمارے لیے مشکل ہو. توپ کے آگے رکھتے تھے، توپ کو چلا دیتے تھے، فضا میں بکھر کے لوگ شہید ہو جاتے تھے. ایک انگریز خود لکھتا ہے کہ ہم نے مسجدوں کو قبضہ کیا، مدارس کو قبضہ کیا، اور ہم نے وہاں مدارس کے اندر تیل جلا کر، آگ جلا کر، تیل جب اس کے اوپر رکھ کر گرم کر کے علماء کو 40 کو لے کر آتے تھے اور تیل کے سامنے کھڑا کر کے کہتے تھے کہ معافی مانگو 1857 میں ہمارے خلاف کیوں کھڑے ہوئے، اور اب آئندہ ہمارا ساتھ دو ورنہ یہ تیل جل رہا ہے. انگریز کہتا میں حیران ہوا، جتنے علماء کو ہم لے کر آئے ایک بندے نے نہ معافی مانگی نہ یہ کہا کہ تمہارے ساتھ چلے. ہم ان کو اٹھا کے تیل میں پھینکتے چلے گئے. وہ سب کچھ برداشت کرتے رہے، لیکن انہوں نے تحریک آزادی سے واپس مڑ کے نہیں دیکھی. یہ تحریک آزادی اتنی آسان نہیں تھی، علماء کا اتنا بڑا کردار تھا اس کے اندر. چنانچہ اس کے بعد پھر جو علماء کچھ اس طرح سے شہید ہوئے، جب یہ بھائی پہ حوالہ دے رہے تھے تو وہی انگریز لکھتا ہے کہ ہماری کوشش یہ تھی کہ پشاور سے لے کے دلی تک جتنے بھی سڑک کے کنارے پہ درخت آتے ہیں، ہر درخت کے اوپر ایک لاش لٹکی ہونی چاہیے عالم کی، تاکہ آنے جانے والوں کو پتہ چلے کہ اگر آزادی کا نام لیں گے تو یہ حال ہوگا. اس طرح کی صورتحال میں پھر بھی میں اور آپ آزاد ہوئے ہیں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنی قربانی ہوئی ہوگی، پھر کس درجے میں قربانیاں دی گئی ہوں. اور آخری بات ایک اس اسکول کے حوالے سے میں کرتا چلوں. جب انگریز نے قبضہ کیا 1857 میں، علماء کو جب پکڑ لیا، اس کے بعد اس نے ایک اعلان کیا تھا. اس سے پہلے جتنی بھی تعلیم ہوتی تھی وہ ایک ہی چھت کے نیچے ہوتی تھی. وہی مدرسہ ہوتا تھا، وہی سکول ہوتا تھا، اسی کا نام کالج تھا، اسی کا نام یونیورسٹی، ایک ہی درسگاہ ہوتی تھی. مختلف شعبے ہوتے تھے، جس شعبے کے اندر کوئی تخصص کرنا چاہے اس کو موقع دے دیا جاتا تھا. لیکن سکول الگ، مدرسہ الگ، یہ کنسپٹ نہیں تھا اس وقت. اس وقت یہ کنسپٹ نہیں تھا، ایک ہی ہوتا تھا صرف. انگریز نے آ کر یہ کہا تھا کہ آج تک جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان تمام پڑھے لکھے لوگوں کو اگر وہ اپنا سٹیٹس یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، تو انہیں لازمی ہے کہ ہمارے نظام تعلیم کے مطابق ڈگری حاصل کریں، ورنہ وہ ان پڑھ ہیں. تو اس زمانے کے ایم فل، اس زمانے کی پی ایچ ڈی، اس زمانے کے متخصصین ایک ہی دن کے اندر جو پڑھے لکھے تھے اگلے دن سارے ان پڑھ ہو گئے تھے. کاغذوں کے اندر ڈاکومنٹیشن میں ان پڑھ، کیونکہ ان کے پاس انگریزی ڈگری نہیں تھی. یہ اس کی کوشش تھی کہ الگ کر دیا جائے ہمارا نظام تعلیم لو، ہمارا نظام تعلیم. چنانچہ اس وقت پھر یہ ایک بڑے پیمانے کے اوپر مسلمانوں میں زوال آیا تعلیم کے حوالے سے. پھر علماء نے کوششیں کی، انہوں نے کہا سب سے پہلے دین بچایا جائے. اس دین کو بچانے کے پھر مدارس کا نظام آیا. پھر اس کے اندر اسلامی، اس کے اندر عصری تعلیم کو بھی شامل رکھا گیا، لیکن وہ اس درجے میں نہیں تھی جس درجے میں ہو سکتی تھی، چونکہ اس وقت حالات ایسے تھے. آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو دوبارہ سے موقع عطا فرمایا ہے، اور اس بات کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ وہ نظام، جس نظام کو ختم کر دینا انگریز سمجھتا تھا کہ یہ ختم کر دیں ہم نظام تو ہم آزاد ہو جائیں گے اور ہندوستان کے لوگ ہندوستان میں رہتے ہوئے بھی ہماری ہی بات کریں گے، وہ یہ تھا کہ مدارس کا اور سکول کا نظام الگ الگ کر دیا جائے. مدرسے میں پڑھنے والے بچے کو سکول کا کچھ نہ پتا ہو، سکول میں پڑھنے والے بچوں کو مدرسے کا کچھ نہ پتا ہو. ان دو کو الگ الگ کر دیا، الگ الگ کر کے ایک حد تک اس نے کامیابی حاصل کی. لیکن آج دوبارہ وقت ہے کہ ہم دوبارہ سے عزم اور نیت کریں گے کہ جس بات کو وہ اپنی کامیابی سمجھتا تھا، ہم اسی کے اگینسٹ جا کر انشاءاللہ عصری اور دینی علوم کا امتزاج برقرار رکھ کر دوبارہ سے اپنی قوم کو دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی انشاءاللہ اس حد تک لے جانے کی کوشش کریں گے کہ وہ دنیا کے اعتبار سے بھی اور دین کے اعتبار سے بھی پوری دنیا کی قیادت کر سکے. اللہ تعالی ہمیں اس کام کے لیے قبول فرما لے، اور جتنی قربانیاں ہم سے پہلے ہمارے محسنین دے گئے، اللہ تعالی ہمیں ان کی قربانیوں کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.